آپ کے خون میں، آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں پلاسٹک کے ذرات موجود ہیں۔ نہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، مگر یہ آہستہ آہستہ آپ کے جسم کو اندر سے بدل رہے ہیں۔ یہ وہ سچ ہے جس نے سائنسدانوں کو بھی خوف میں ڈال دیا۔ السلام علیکم ناظرین، فیکٹو ٹی وی کی طرف سے ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج جو پانی آپ پیتے ہیں، جو کھانا آپ کھاتے ہیں اور جو ہوا آپ سانس میں لیتے ہیں، ان سب میں ایک ایسا زہر چھپا ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے جسم کو اندر سے کھا رہا ہے۔ یہ زہر ہے مائکرو پلاسٹک۔ جی ہاں، وہی پلاسٹک جس سے ہم روزمرہ کی ہر چیز بناتے ہیں، بوتلیں، کھانے کے ڈبے، پیکنگ، کپڑے، شاپر بیگز۔ یہی پلاسٹک آج ہمارے جسم کا حصہ بن چکا ہے۔ سال 2025 میں سائنسدانوں نے ایک ایسی تحقیق پیش کی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ تحقیق اٹلی کی ایک میڈیکل یونیورسٹی میں ہوئی، جہاں خواتین کے بیضہ دانوں یعنی اووریز کا مطالعہ کیا گیا۔ تحقیق کے دوران سائنسدانوں نے ان حصوں سے نمونے لیے اور جب مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے۔ انہیں وہاں پلاسٹک کے ذرات ملے، یعنی مائکرو پلاسٹکس۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پلاسٹک جو زمین پر گلنے سڑنے میں سینکڑوں سال لیتا ہے، اب وہ انسان کے جسم میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ ذرات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ نہ آنکھ سے دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی ہم محسوس کر سکتے ہیں، مگر یہ آہستہ آہستہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر جسم کے ہر حصے تک پہنچ جاتے ہیں: دماغ، دل، جگر، گردے اور اب تو اووریز تک۔ سائنسدانوں نے بتایا کہ مائکرو پلاسٹکس جسم کے اندر جا کر خلیوں کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ ہارمونی توازن بگاڑ دیتے ہیں، جس سے عورتوں کی پیدائش کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ ایک خاموش خطرہ ہے جو بغیر کسی درد یا علامت کے جسم کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ مائکرو پلاسٹک صرف عورتوں میں نہیں بلکہ مردوں کے نطفے یعنی سپرم سیلز پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ صرف ایک جنس کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مائکرو پلاسٹکس کے ذرائع ہمارے ارد گرد ہی ہیں۔ پلاسٹک کی بوتلیں، پیک شدہ کھانے، ڈبہ بند پانی، کپڑوں کے مصنوعی ریشے اور حتیٰ کہ ٹوتھ پیسٹ اور فیس واش تک میں یہ ذرات پائے گئے ہیں۔ جب ہم پانی پیتے ہیں یا ہوا میں سانس لیتے ہیں، یہ ذرات جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق ایک عام انسان کے جسم میں ہر ہفتے تقریباً آدھا گرام سے 5 گرام مائکرو پلاسٹکس داخل ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں، ہم جو سمجھتے تھے کہ پلاسٹک باہر کے ماحول کے لیے خطرناک ہے، وہ اب ہمارے جسم کا حصہ بن گیا ہے؟ پلاسٹک کا ایک ذرے ہمارے خون کے ذریعے دل، جگر یا دماغ تک پہنچ سکتا ہے اور وہاں جا کر خلیوں کے درمیان پھنس جاتا ہے، جہاں جسم اسے ختم نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب سائنسدان پلاسٹک کو ایک نئے قسم کا زہریلا عنصر قرار دے رہے ہیں۔ پلاسٹک کی تباہی کی کہانی سمندر سے شروع ہوئی۔ کارخانے، فیکٹریاں اور گھریلو فضلہ، سب پلاسٹک سمندر میں پھینک دیا گیا۔ یہی پلاسٹک چھوٹے چھوٹے ذرات میں ٹوٹ گیا اور مچھلیوں، جھینگوں، سمندری نمک اور پودوں کے ذریعے انسان کے کھانے میں واپس آ گیا۔ یعنی ہم خود اپنے زہر کے خریدار بن گئے ہیں۔ لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر ہم چاہیں تو خود کو بچا سکتے ہیں۔ کچھ آسان قدم اٹھائیں۔ نمبر 1، پلاسٹک کی بوتلیں چھوڑ دیں اور شیشے یا اسٹیل کی بوتل استعمال کریں۔ نمبر 2، کھانے کو پلاسٹک کے برتن میں گرم نہ کریں۔ پلاسٹک میں گرمی سے خطرناک کیمیکل خارج ہوتے ہیں جو سیدھا جسم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ نمبر 3، فلٹر کیا ہوا پانی پئیں۔ عام نل کے یا بوتل والے پانی میں مائکرو پلاسٹکس زیادہ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، پلاسٹک بیگز کے بجائے کپڑے کے تھیلے استعمال کریں۔ اور نمبر 5، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی پلاسٹک کے خطرات کے بارے میں بتائیں۔ یاد رکھیے، یہ صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں
बल्कि हमारी सेहत और नस्लों का मसला है। अगर हमने अभी कदम ना उठाया तो आने वाली नस्लों को साफ ज़मीन, साफ पानी और सेहतमंद जिस्म सिर्फ किताबों में मिलेगा। अगली बार जब आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पाएं या प्लास्टिक के डब्बे में खाना गर्म करें तो एक लम्हे के लिए सोचें, क्या ये ज़र्रात कल को आपके दिल, जिगर या ओवरीज में नहीं जा सकते? हमने प्लास्टिक बनाया था, लेकिन अब प्लास्टिक हमें खत्म करने आया है।